میرے سننے میں یہ آیا کہ بڑے میاں صاحب تو اس بات کے لیے راضی نہیں تھے کہ چھوٹے میاں صاحب جائیں چودھری برادران کی رہائش گاہ پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ لغاری صاحب میرا آپ سے سوال ہے، یہ جو آج شہباز شریف صاحب 14 سال کے بعد پہنچے ہیں، میرے سننے میں یہ آیا کہ بڑے میاں صاحب تو اس بات کے لیے راضی نہیں تھے کہ چھوٹے میاں صاحب جائیں چودھری برادران کی رہائش گاہ پر، لیکن وہ گئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ان کو منا پائیں گے؟ ایک تو یہ کہ 14 سال کا فگر جو آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تقریباً 22 سال کے بعد۔ 1999 میں ان کے راستے جدا ہوئے تھے۔ 12 اکتوبر کے جنرل مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو یہ راستے الگ ہو گئے تھے، پھر ان کے آپس میں کبھی ملاقاتیں نہیں ہوئی تھیں، اور جو 14 سال پہلے کے بتا رہے ہیں باتیں، وہ اس وقت بھی کوئی ٹھوس رابطے کسی بھی قسم کے نہیں ہوئے تھے اس طرح سے جو آج ہوئے ہیں۔ آج یہ برہمی پگھلی ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے جو چودھری پرویز الہی صاحب نے جو چیزیں کہی ہیں کہ جی ابھی تو دیگیں آئی ہیں، ابھی تو اس میں مال ڈالا جا رہا ہے، ابھی مسالہ جو ہے وہ ڈالا جائے گا، دیگ تیار نہیں ہوئی ہے، ابھی تک تو نہیں کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اور ان کے جو دوسرے بہت ہی معتمد ساتھی ہیں اور دوست ہیں آغا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جناب ابھی جو ہے اپنا دیکھتے ہیں کہ کیا جن کے سہارے پر یہ اقتدار میں ہیں وہ سہارا رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ اگر وہ سہارا نہیں رہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سب دوسری راہ دیکھیں گے، لیکن جب تک سہارا موجود ہے تو ہم ایسے ہی کھڑے رہیں گے جیسے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو رابطے کر رہے ہیں، ابھی سہارا والوں نے کہیں بات نہیں کی ہے، اور سہارا والوں کا نام کوٹ کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے مجھے اس کا معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سب نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اب تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت بری طریقے سے عوام متاثر ہوئے ہیں شدید مہنگائی سے، اور جس طرح سے قیمتیں بڑھی ہیں لوگوں کی حد تک تو بڑی حد تک بیزاری موجود ہے۔ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے، لیکن بظاہر حکومتی صفوں میں کوئی ایسی ہلچل دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ تو یہ بول رہے ہیں کہ یہ تو ماحول کچھ بہتر ہوتا ہے تو چوہے باہر نکلتے ہیں، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، تو کچھ نہیں ہونے والا، بہتر یہ ہے کہ انتخابات کا انتظار کریں۔ ہم 7 سال پورا آخری لمحے تک بھی جو تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، آخری لمحے تک بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ تخت جو ہے وہ تختہ ہونے والا ہے، اس کو بالکل نہیں پتہ چلتا ہے، اور نہ کوئی ایسی ہوا چلتی ہے، نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے لگے کہ جناب کوئی آندھی آئی، طوفان آیا، بارش ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی، اولے بڑے اب جو ہے وہ تبدیلی آنے والی، ایسی کوئی علامتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ سامنے کی بات ہے کہ پاپولرٹی بہت متاثر ہو چکی ہے، پاکستان بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس ساری صورتحال سے۔ اس ساری صورتحال کا اصل جو نقصان ہو رہا ہے اس ملک کو ہو رہا ہے، اور اس ملک کے اداروں کو ہو رہا ہے۔ اور اب ٹارگٹ پر جو ہے اپوزیشن کسی کو ٹارگٹ کرے نہ کرے، حکومت کسی کو ٹارگٹ کرے نہ کرے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ملک انتہائی سنگین بحران سے ہے، بالکل ویسا ہی بحران ہے جو اس سے پہلے تاریخ کے بڑے بحران آ چکے ہیں۔ مجھے بہت شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ میں نے ایک چیز 68 میں، 69 میں، 70 میں، 71 میں چیزیں دیکھی تھیں، ہم آبزرو کر رہے تھے، ایک چیز کو دیکھ رہے تھے، وہ صورت ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں، اور صورتحال تیزی سے خرابی کی طرف جاتی ہے۔ پہلا بحران آتا ہے معیشت کے اندر اور شکایتوں کے ساتھ آتا ہے۔ اب یعنی کہ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ ایک دن پتہ چلے گا لوگوں کو کہ ہماری پینشن بند ہو گئی، ہماری تنخواہیں بند ہو گئی، یہ حکومت اس طرف کو لے جا رہی ہے۔ لیکن لغاری صاحب ابھی ساری صورتحال میں ظاہری سی بات ہے، اب اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے گی تو پھر واقعتاً بھی نظر آئے گی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے جو آج شہباز شریف صاحب ان سے بات کرنے کے لیے پہنچے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتا ہے، کوئی عوام کے مفاد کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے سیاستدان کس طرح چلتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، میرے خیال لوگ عوام کے مفاد کے لیے بھی کرتے ہیں، یہ ذاتی مفاد۔ لیکن نہیں، یہ جو پالیٹکس دوسری ہے نا، وہ میں اس لحاظ سے بات کر رہی ہوں کہ ایک جو دوسرا لیول ہے کہ جس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، آگے کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا پھر وزیر اعلیٰ شپ یا کچھ بھی، آپ کو لگ کیا رہا ہے یہ ہوگی بارگیننگ ہوگی کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا ہے، وہ جائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ آپ نے ان پر اعتماد کیا تھا، یہ پاکستان کے عوام کے اعتماد پر پورے نہیں اترے، وہ آپ کے اعتماد پر پورے نہیں اترے، لہٰذا آپ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور یہ گئے ہیں ان کے پاس، یہ جائیں گے شاید ایم کیو ایم کے پاس بھی، یہ جائیں گے شاید
ان کے تو ساتھ شامل ہیں ایک اور جو تھے مینگل صاحب جو ہیں اختر مینگل، وہ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اب ان کو ان دو بڑے پارٹنرز کے ساتھ بات کرنی ہے اور قومی اسمبلی میں ان کے آسرے پر وہ اقتدار میں ہیں، اور ان کی پارٹی کے اپنے لوگوں سے بھی لوگوں کے رابطے ہیں کہ جو اپنی پارٹی سے بیزار ہو چکے ہیں۔ میں ابھی کسی دوست سے سن رہا تھا کہ 3-4 وزراء تو لوگوں سے کہتے پھر رہے بھائی ہمیں تو مروا دیا ہے خان نے، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔